بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ملکہ سبا کا قصہ شیئر کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ واحد ملکہ خاتون بادشاہ جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کس طرح حضرت سلیمان سے ملنے کے بعد اللہ پاک پر ایمان لے آئی تھیں، اور حضرت سلیمان کا قوم سبا اور ان کی ملکہ کے بارے میں باخبر ہونا، ان کے تخت سلطنت کو پلک جھپکنے سے پہلے اپنے پاس لانا، اور بلقیس کا حضرت سلیمان کے پاس حاضر ہونے کی مکمل داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ قرآن پاک میں ملکہ سبا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جبکہ تورات میں ان کا نام بلقیس لکھا گیا ہے۔ مسیحیت اور یہودیت کی مقدس کتب میں بھی ان کا ذکر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے بلقیس بنت ہدہد بن شراحیل ہیں۔ بعض نظریات میں ان کے والدین میں سے ایک کو جنات قرار دیتے ہیں، البتہ اس نظریے کے مخالفین بھی موجود ہیں۔ بلقیس قبیلہ حمیر سے تھیں اور انہوں نے یمن پر 9 سال حکومت کی تھی۔ انہیں عقل مند ترین خواتین میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض نظریات میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کی، لیکن بعض نظریات میں انہوں نے حضرت سلیمان سے نہیں بلکہ کسی اور سے شادی کی تھی۔ ملکہ سبا شروع میں سورج کی پوجا کرتی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے بعد وہ اللہ پاک پر ایمان لے آئیں۔ ملکہ سبا واحد خاتون ہیں جنہیں قرآن نے بادشاہوں کے زمرے میں یاد کیا ہے۔ قرآن میں ملکہ سبا کی طرز حکومت کی طرف مثبت انداز میں اشارہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے بعض محققین معاشرے میں خواتین کے مؤثر اور فعال کردار پر استدلال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا قصہ بیان کرنے کے لیے ہم قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 27 سے 44 کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، میں وہ کچھ معلوم کر کے آیا ہوں جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے، اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے۔ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ یہ میرا خط لے جا، ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سبا کی ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمانبردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کرتی۔ درباری کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے، آپ خود ہی غور کریں، آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں؟ ملکہ کہنے لگی، بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کے بھیجے ہوئے تحفے، تحائف اور آدمی پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے، اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں۔ پھر جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے
تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ پھر درباریوں نے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرمانبردار ہو گئے تھے۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھے اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول فرما لی ہے۔ ملکہ کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تھا تو وہ فوری طور پر مقابلے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ وہ فوری طور پر اللہ پاک کو واحد ماننے پر آمادہ ہوئی، لہٰذا اس نے ایک دانشمندانہ قدم اٹھایا اور درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے جائیں۔ ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ہدیے کی صورت میں بہت سا سامان اور دولت، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ نوادرات بھیجے، اور وفد کے لیے ایسے آدمی انتخاب کیے جو بہت خوبصورت تھے، اور وہ اس سے دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی کہ وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہے تو تحائف قبول کر لیں گے، اور اگر وہ دنیا دار نہیں ہیں تو وہ جنگ لڑیں گے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا، نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ جب یہ وفد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں واضح طور پر بتلایا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں، نہ ہی مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز آ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں گا؟ وہ تو میرے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں۔ تمہارے لیے صرف 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارے ملک تمہارے پاس ہی رہے گا۔ مجھے اپنی سلطنت بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ میں شرک کو ختم کر کے تمہیں اللہ پاک کا فرمانبردار بنانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر دوسری یہ صورت ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک پرزور حملہ کر دیں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے۔ اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ یہاں درمیان میں ایک خلا ہے جسے مخاطب کے فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ وفد واپس آیا اور تحائف کی واپسی اور سلیمان سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا دار بادشاہ نہیں، اور وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی۔ تحائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے تائید مزید کر دی، لہٰذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے، چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں عنقریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیجی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا کہ بہت عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ جن آپ کے تابع فرمان تھے اور وہ یہ کام کر بھی سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلائی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روا نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ آپ کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے گا؟ بولا کہ آپ نگاہوں کو آسمان کی طرف کریں، اور جتنی دیر میں آپ نیچے نظر دوڑائیں گے میں اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اسے تخت دکھلا کر پہلا سوال یہی کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی اس طرح کا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا، حالانکہ کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی تھیں۔ اس کی عقل مندی دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورت ہوش مند اور عقل مند ہے۔ اس سوال کے بعد جو بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھانا چاہتے تھے وہ یہی تھی، اور وہ خود کہنے لگی کہ آپ کی نبوت پر دلیل ہے
کہ آپ نے میرا تخت میرے یہاں آنے سے پہلے منگوا لیا۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن کچھ اس انداز میں بنوایا ہوا تھا جس کے اوپر شیشہ جڑا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا کہ وہ اسے صحن میں ایک گہرا پانی یا حوض معلوم ہوتا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو۔ اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا تودا یا سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا چلو محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر اپنی پنڈلیوں سے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ پائنچے اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گئی، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی، اسی طرح میری قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگی، تو یہ بھی ہماری غلطی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کی اتنی عنایات اور نعمتیں پا کر مغرور نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ انسان کی دنیا میں آزمائش صرف اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکرہ بن کر رہتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔